بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے مختلف خبریں اور تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت پاکستان میں عرصہ دراز سے دہشت گردی کرا رہا تھا۔ گزشتہ روز پاک فوج کے سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں اتحاد، محبت اور استحکام کی ضرورت ہے۔ بھارت عرصہ دراز سے پہلے بھی 80,000 سے زیادہ پاکستان میں دہشت گردی میں شہادتیں کرا جس میں پاک فوج کے افسران، جوان، پولیس اور عوام پر حملے شامل ہیں۔ گزشتہ روز بھارت نے خوفناک سازش کی جس پر پاکستان کے اداروں نے اسے ناکام بنایا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کے لیے صوابی میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اسٹریٹ موومنٹ اور جلسہ کیا۔ وہ عالمی سطح پر بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لایا جائے، معاشی ترقی کی جائے تاکہ بھارت جیسے ملک کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ گزشتہ روز سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف اداروں میں مختلف شاہراہوں پر دہشت گردی کے مظلوم عزائم کے لیے فتنہ الفساد کے حملے کیے، جس پر کہا جا رہا ہے 92 دہشت گردوں کو 92 پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے جہنم واصل کر دیا اور مار دیا۔ یہ ذرائع کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تھے۔ ان میں 3 خودکش حملہ آور بمباروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی تباہی کی بھارتی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بلوچستان اور ادھر KPK میں افغانستان کے ذریعے پاکستان کو دہشت گردی کا بہت بڑا سامنا ہے۔ جبکہ 2 روز میں مجموعی طور پر 173 دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے، جنہیں مار دیا گیا اور بہت بڑے نقصان سے پاکستان کو بچا لیا گیا۔ اس دوران سیکورٹی فورسز کے ہمارے 15 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ ایک شہید جب جاتا ہے، چاہے وہ افسر ہو فوجی، چاہے جوان ہو، چاہے دہشت گردی کے ہاتھوں کسی عام شہری کو، وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مزید قربانیاں دینا ہوں گی۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، ہاران، پنجگور، تمپ، گوادر، پسنی اور گردونوا میں درجنوں دہشت گردی کارروائیاں کر کے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور اتنے بڑے پیمانے پر کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں میں بھارتی سرحد کا اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، اور اس کی پلاننگ بھی بعض ذرائع کہہ رہے ہیں بھارت میں کی گئی تھی۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ غیر ملکی آقاؤں کی ہدایت پر کی جانے والی ان بزدلانہ دہشت گردیوں کی کارروائی کا مقصد مقامی آبادی کی زندگی کو مفلوج کرنا، بلوچستان کی ترقی کو نقصان پہنچانا اور پاکستان میں امن کو تباہ کرنے کی بھارتی سازش کے ایویڈنس سامنے آئے ہیں۔ ان حملوں کے دوران ضلع گوادر اور ہاران میں نہتے شہریوں تک، عام شہریوں کو، معصوم شہریوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو ظالم دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، اور یہ دہشت گرد نہایت ٹرین یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے۔
جہاں دہشت گردوں نے بدنیتی سے 18 معصوم نہتے بے گناہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، جن میں بزرگ، معصوم بچے، خواتین، مزدور شامل تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کر گئے۔ معصوم لوگ بھی، سیکورٹی فورس کے جوان بھی، افسران بھی۔ بھارت کی یہ دہشت گردی پاکستان میں پہلی نہیں، یو این او میں اور پوری دنیا میں پاکستان اس کے ایویڈنس دنیا کو دکھا چکا کہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے میں بھارت، گجرات کا قصائی نریندر مودی ماضی میں بھی شامل رہا اور اب بھی یہ سازشیں کر رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مکمل طور پر الرٹ تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ دشمن کسی وقت میں بزدلانہ اور مکارانہ حملہ کر سکتا ہے، اور انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ اس سلسلے میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ مہارت اور غیر متزلزل حوصلے کے مظاہرہ کرتے ہوئے پاک فوج نے بلوچستان بھر میں طویل شدید جرات مندانہ کلیئرنس آپریشن کے دوران 3 خودکش بمبار سمیت 92 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تمیر بڑھ گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اور ادھر غیر جانبدار حلقوں کے مطابق، میڈیا کے مطابق، کلیئرنس آپریشن اور شدید جھڑپوں کے دوران وطن کے 15 بہادر سپوتوں نے جرات بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وطن بہت قربانیوں سے بنا تھا۔ پاکستان قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا ایک آزاد ملک بنانے کے لیے، جس کے لیے اب اس ملک میں جتنا اتحاد، محبت اور آئین اور قانون کی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ دہشت گردی جیسے اس مقصد کو ناکام بنایا جا سکے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن مسلسل جاری ہے، اور ان انسانیت سوز بزدلانہ کارروائیوں میں ملوث منصوبہ سازوں، سہولت کاروں، معاونین اور حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں ہر ممکن لانا جائے گا، تاکہ کوئی پاکستان کی سرزمین پر، کوئی شہری پر میلی آگ سے نہ دیکھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے واضح طور پر تصدیق کی ہے کہ یہ حملے پاکستان سے باہر سرگرم دہشت گرد عناصر منصوبہ بندی کے تحت کروائے، جو پورے واقعے کے دوران دہشت گردوں سے براہ راست بیرون ملک رابطے میں تھے۔ واضح رہے کہ 30 جنوری کو بنجگور اور ہرنائی میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد پہلے ہی مارے گئے تھے، اور گزشتہ 2 دنوں کے دوران کامیاب آپریشن کے نتیجے میں بلوچستان میں جاری آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد مجموعی طور پر 133 بتائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ابھی تک کلیئرنس آپریشن جاری ہیں، اور ایک دہشت گرد کو چننے کے مار کا عزم دہرایا گیا۔ آئی ایس پی آر بیان کے مطابق سیکورٹی فورس نے عزم استحکام کے تحت غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو خاتمے کے لیے مہم جاری رکھے گی، اور پاکستان کی ایک انچ زمین اور ایک شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ ناظرین، موجودہ اس دہشت گردی کے بھارت نے جھوٹا، ناکام اور غلیظ پراپوگنڈا کیا۔ بھارت کے میڈیا کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ پاکستان میں کے بارے میں زہریلی گفتگو کرتا ہے، جس کی جواب ہمیشہ مؤثر انداز میں سفارتی آداب کے مطابق دیا گیا ہے۔ ساری دنیا بتا رہی ہے کہ پاکستان کا ہر شخص اس پاکستان کی زمین کے لیے، فوج، پولیس، جوان ہر وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت کو ناکام کریں گے۔ ناظرین، مجھ سمیت ہر پاکستان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، صحافی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی پاکستان میں بری نظر ڈالنے والوں کے خلاف اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم پاکستان کے لیے ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ یہ پاکستان ہمارا تھا۔ اس ملک پر میلی آنکھ دیکھنے والوں کو جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف
عمران خان کی آنکھ کے آپریشن کی خبریں تو آپ سن چکے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا کہ حکومت اس موقع پر ان کے ذاتی معالج ڈاکٹروں کو دکھا دیتے اور یہ ابہام اور تشویش ختم ہو جاتی، لیکن نہ جانے حکومت کیوں اس پر ان کی فیملی اور اس کی بہنوں کی اور ڈاکٹرز کی ملاقات نہ کرا کے موجودہ حالات ملک میں تقسیم کی راستے کو ہوا دے رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سیل افریدی سوابی گئے اور جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عوام کا ایک سمندر امڈ آیا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی نے سوابی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ وزیر اعلیٰ سیل افریدی نے کہا کہ کارکن صبر سے کام لے کیونکہ بہت جلد بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرا لیا جائے گا۔ اس سے لگتا ہے کہ اب حکومت بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ 80% عوام میں مقبول شخص کو جیل میں زیادہ دیر رکھنا ممکن نہ ہوگا۔ آج کارکنوں میں سوابی میں جو جذبہ نظر آ رہا ہے، ایسا جوش انہوں نے سیل افریدی کے مطابق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو پارٹی کے وکلاء اور حتیٰ کہ ان کے خاندان سے بھی چھپایا گیا، جبکہ ذاتی معالج تک رسائی تک نہیں دی گئی، اور خود نواز شریف جب تھے انہیں وزیر اعظم عمران خان نے ہر قسم کی طبی سہولتیں اور فیملی کو مہیا کی تھی۔ سیل افریدی نے کہا کہ کارکنان کے جذبے اور عمران خان کے درمیان صرف چند لمحوں کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی اپنے لیڈر کو رہا کرائیں گے پی ٹی آئی والے اور پاکستانی عوام۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا اور اس کے بعد 5 دن تک پوری قوم یہ سے حقیقت چھپائی گئی اور قوم سے غلط بیانی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ مطالبہ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ان کے ذاتی معالج سے کرائی جائے، تاہم اس پر بھی عمل نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا ہم ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، مگر ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، لیکن ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیالہ جیل کے باہر 2 دن تک موجود رہے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اراکین اسمبلی، سینیٹر اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور ادھر، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملاقات کی اجازت بعض با اثر عناصر ان کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں حکومت نے۔ انہوں نے کہا جس کی وجہ سے میں اپنے قائد سے آج تک وزیر اعظم ہونے کے باوجود درجن 14 دفعہ سے زیادہ گیا، لیکن مجھے ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی۔ سیل افریدی نے کہا کہ کل سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور سب کو بتا دوں گا کہ آپ سے زیادہ غصہ مجھے ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں کیونکہ عمران خان نے ممنونہ اچکزئی کو اختیار تحریک چلانے کا دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو بھی ان کو بھی بتا دوں یہ ہاتھ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کو توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو ایک طرف بھارت اور ہمارے ادارے قربانی بھارت حملہ کر رہا ہے۔ اس موقع پر شفیع جان نے کہا کہ دہشت گردوں کا معصوم لوگوں اور سیکورٹی فورسز پر حملہ مذموم فعل ہے۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کے شہداء نے عظیم قربانیاں دی۔ آج جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو میرے افسر ہیں، آپ کے افسر ہیں۔ صوبائی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں شہداء کے لواح کی اور بلوچستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، ایسا ہی محب وطن اس موقع پر اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی ایکس پہ شیئر کیا گیا۔ ہم نے ہر آئینی راستہ اختیار کیا وزیر اعظم کی رہائی کے لیے، ملاقات کے لیے، یعنی کہ عمران خان کے لیے اختیار کیا، قانون کا دروازہ کھٹکایا، مگر قائد سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ تمام ہوچے ہتھکنڈے، واحد مقصد غیرت مند پختونوں کو توڑنا اور مجھے تنہا کرنا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جلد کال دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی۔ اس موقع پر رانا گٹر کا ڈھکن لگانا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے، وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر۔ واقعی ڈھکن لگانا وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کی ذمہ داری ہے، لیکن جس شوہر کا بیوی گٹر میں گر جائے، مین ہول میں گر جائے، بیٹی گر جائے، کیا پولیس کا پکڑنا، اس کو تشدد کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنا رانا صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ہو سکے تو رہنمائی فرما دیجیے گا۔ ناظرین، اس موقع پر عطر کاظمی نے کہا کہ لاہور کے
کھلے مین ہول میں گرنے والی خاتون کے شوہر پر تشدد ثابت، افسران کے بقول ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ ایک شخص جو اتنے بڑے سانحہ سے، جس کی بیوی دنیا سے گزر جائے، معصوم بیٹی گزر جائے، لمحوں میں موت کے منہ میں چلی گئی ہو، مدد مانگنے پر تشدد، یہ کیسے قبائلی علاقوں میں بھی نہیں، پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ہوا ہے؟ اس کا تو سوال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔